ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3500 سال پہلے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس بارے میں بتائیں گے جب فرعون اور اس کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تاکہ انہیں ختم کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھاگتے بھاگتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں صرف آگے سمندر تھا اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہاں کچھ ایسا ہوا جو نہ تو اس زمانے میں ہوا ہے اور نہ ہی اس زمانے کے بعد ہوا کچھ یوں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر مارنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا عصا زمین پر مارا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہاں اتنا بڑا راستہ بن گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اپنے مال و اسباب کے ساتھ آرام سے گزر گئی۔ لیکن جب فرعون، جو کہ اپنے آپ کو اس دور کا خدا کہتا تھا، اس نے اور اس کے لشکر نے جب اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی، سمندر آپس میں مل گیا اور پہلا جیسا ہو گیا، اور سمندر کے ملنے سے فرعون کی پوری قوم فرعون سمیت بھی غرق ہو گئی۔ اس طرح اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ابھی عذاب ختم نہیں ہوا تھا کہ سمندر نے بھی فرعون جیسے مغرور انسان کو اپنے اندر قبول نہ کیا بلکہ باہر پھینک دیا، اور جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اور ایسے جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ایک مصری کو اس کی لاش ملی سمندر کے کنارے پر۔ جب وہ لاش کے قریب پہنچا تو اس نے اس کی لاش کو دیکھ کر پہچان لیا اور دور وقت کے فرعون کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا اور درباریوں نے فرعون کی لاش پر مسالہ وغیرہ لگا کر پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں محفوظ کر دیا۔ دوستو، اس میں کمال کی بات یہ تھی کہ اس دوران روئے زمین پر صرف یہی وہ قوم تھی جسے مردوں کو مسالے لگا کر محفوظ رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھ رکھا ہے۔ سن 1871 میں کچھ عجیب ہوا کچھ یوں کہ مصر کے شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی سے چور، جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، اسے فرعون کی انود زدہ لاشوں کی طرف جانے کا راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعون کی لاشوں کے پاس جو جواہرات ہیں وہ سب چوری کر سکوں۔ دوستو، اس نے پھر اپنا کام شروع کرنے کے بارے میں سوچا۔ دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے جب اسے اس انکرپٹڈ پلیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ اپنا کام شروع کرتا ہے اور اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ اسے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں اور پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب اس راستے کی لگاتار کھدائی ہوئی تو 1891 میں دوسرے ممیز کے ساتھ ساتھ غرق ہونے والے اس فرعون کی لاش بھی مل گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ لاش ملتے ہی جب تابوت کھولا گیا تو اس کے کفن پر اس کے سینے کے مقام کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر ان تمام ممیز کو آرکیولوجسٹ اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں اس کے جسم پر نمک کی تہ جو جمی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے اللہ پاک نے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ دوستو، اس بات کی تصدیق ہوئی تو پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کا رخ مصر کی جانب ہونے لگا۔ ڈیفرنٹ سائنسی ایکسپیریمنٹ کے بعد تمام سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ اس کے جسم کے اوپر جو نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی باڈی محفوظ ہے، جس نے اسے گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ باقی تمام ممیز کی باڈی خراب ہو گئی یا پھر گل گئی۔ دوستو، اس تصدیق کے بعد فرعون کی لاش کو میوزیم منتقل کر دیا گیا۔ سن 1982 میں اس فرعون کی لاش بھی سڑنے لگی تو مصری گورنمنٹ نے فرانس کی گورنمنٹ سے مدد طلب کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور ماڈرن سائنس کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا۔ جب فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو فرانس کی گورنمنٹ نے فرعون کا استقبال بالکل ویسے ہی کیا جیسے کسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرانس کے صدر بذات خود اور حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداران اور تمام وزراء اور ملٹری آفیسر بھی فرعون کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایسے شاندار استقبال کے ساتھ فرعون کی لاش کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا اور اس ڈاکٹر کی ٹیم کے لیڈر ڈاکٹر موریس بوکائے تھے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔
जब डॉक्टर मॉरिस ने अपनी रिसर्च शुरू की तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के ज़रिए ये पता चला कि इसके जिस्म में अभी तक समुद्री ज़र्रात मौजूद हैं। इससे ये कंफर्म हो गया कि इस फ़िरौन की मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई है। डॉक्टर मॉरिस हैरान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि एक बादशाह की मौत पानी में डूबने से होना ये एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे अजीम बादशाह की जब मौत होती थी तो उसको नरम बिस्तर और हीरे जवाहरात और मुकम्मल शान व शौकत से दफनाया जाता था, और मरने के बाद भी उनकी शान व शौकत वैसे ही रहती थी जैसे किसी जिंदा बादशाह की हो। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस का तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था, तो इसी दौरान इनको इस बात का आखिर पता चल ही गया। उन्होंने अपनी रिसर्च कुरान से शुरू की और फिर इसे ये पता चल गया कि फ़िरौन की ज़वाल का पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है, लेकिन जहाँ से इसे फ़िरौन की लाश मिली वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो इसने मिस्र जाने का फ़ैसला किया और इसने वहाँ के एक मुस्लिम साइंटिस्ट से रब्ता किया। मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसे कुरान खोल कर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से लेकर आयत 92 तक तर्जुमा बताया। इन आयतों में फ़िरौन का खुदाई का दावा करना, फ़िरौन का पानी में डूबकर हलाक हो जाना और फिर इसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह पाक ने वाज़ेह अल्फाजों में कुरान में बयान किया हुआ है। इन कुरानी आयत का इशारा एक ही जानिब था, और मैं तुझे मरने के बाद महफूज करके आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने जब ये कुरानी आयत को पढ़ा तो पढ़कर दंग रह गए और फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, अब थोड़ा फ़िरौन की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतन खामिन को यूजुअली एक ऐसा बादशाह कहा जाता था जिसका जिस्म बहुत सख्त और ताकतवर है, और ये काफ़ी रौबदार बादशाह कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब एक साइंसी इन्वेस्टिगेशन सामने आई फ़िरौन की बॉडी हेल्थ के हवाले से, जिससे फ़िरौन की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। दोस्तों, तमाम माहिरीन ने आसार कदीमा, तमाम तारीखदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्र के शहर गिज़ा, जहां फ़िरौन के मकबरे भी हैं, उन मकबरों में मौजूद तूतन खामिन के फॉसिल को निकाल कर इस पर रिसर्च की। तो जदीद टेक्नोलॉजी से जब इसकी खदोखाल को तैयार किया गया तो मालूम ये हुआ कि ये फ़िरौन बहुत कमज़ोर जिस्म का मालिक था, और इसके बाएं पाँव में लचक भी थी, जिसकी वजह से इसको लाठी की मदद लेकर चलना पड़ता था। इसके बाप अखनातुन और इसकी माँ के डीएनए से यह भी मालूम हुआ कि ये दोनों आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना यही है कि इस फ़िरौन की कमज़ोरियों और ख़ामियों की वजह यही थी कि इसके माँ बाप आपस में बहन भाई थे। दोस्तों, ऐसे फ़िरौन की मौत हुई थी, उसे खुदा ने इबरत का निशान बना दिया और अपने नबी की हिफाजत फरमाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में।